تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلی دو فصلوں کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان باتوں کو بیان کیا تھا کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ قلیل ہوں، تھوڑی ہوں، تو مدح کا، تعریف کا سبب بنتی ہیں، جیسے کم کھانا، کم پینا، کم سونا۔ یہ کم ہو تو بندہ محمود ہوتا ہے اور یہ عادتیں اچھی کہلاتی ہیں۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی کثرت، جن کی زیادتی یعنی زیادہ ہونا، یہ پسندیدہ اور تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص معظم ہے، معظم دینی ہے، جس کی وجاہت اور شخصیت لوگوں کی نظروں میں بڑی ہے، تو جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، جتنا مرتبہ اس کا بڑا ہوگا، اتنا ہی یہ زیادہ پسندیدہ کہلائے گا۔ تیسری جو صورت ہے جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے کہ جس میں کثرت اور قلت یہ فی نفسی ہی یعنی خود سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، فی نفسی ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ مختلف حالات میں، مختلف حیثیتوں سے، مختلف انداز میں کبھی اس کی کثرت پسندیدہ ہوتی ہے اور کبھی اس کی قلت پسندیدہ ہوتی ہے۔ کبھی وہ قلیل ہو تو اچھا، کبھی وہ کثیر ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اور کثیر ہو، زیادہ ہو، تو بھی اس کا پسندیدہ ہونا یہ مختلف صورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کی کثرت پسندیدہ نہیں ہوتی، یعنی اب وہ چیز زیادہ ہو تو ہر صورت میں وہ زیادہ ہونا پسندیدہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے مال کے ساتھ، کہ کسی کے پاس کثرت مال ہے، بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس، تو عام طور پر یہ جو مال ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہو تو وہ عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو جو کام درپیش آئے گا، جو معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہوگا، یہ اپنی حاجت کو پورا کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس مال موجود ہے۔ تو مال کی کثرت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل میں اہمیت کو پیدا کرتی ہے، لیکن کب پیدا کرے گی؟ اس کی تین صورتیں بنتی ہیں کہ پیدا کرے گی یا نہیں کرے گی لوگوں کے دلوں کے اندر عزت کو، یا وہ اس کی اہمیت کو گھٹائے گی۔ نمبر ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت مال دیا ہے، اب وہ اس مال کے ذریعے اپنی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی حاجت پیش آئی، وہ حاجت اس نے پوری کر لی، جو چیز اس کو لینی تھی اس نے وہ لے لی۔ اسی طرح جو لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آئے، اپنی امیدیں لے کر آئے، اب ان کی حاجتوں کو، ان کی امیدوں کو یہ پورا کرتا ہے۔ اب اس حاجتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ یہ سخی ہے، یہ خرچ کرنے والا شخص ہے، کہ یہ مال کو چھپا کے نہیں رکھتا، اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کے پاس جو آتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں، پسندیدگی کی ایک صورت بنتی ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ نیت ہے
کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت پیدا ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اہمیت پیدا ہو، تو لوگوں کے دلوں کے اندر تو اہمیت اور عظمت پیدا ہو جائے گی، لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے. جیسے عام طور پر ہم دنیا کے مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ان کا یہی رویہ، یہی روش ہوا کرتی ہے. لیکن اگر اس مال کو خرچ کرنے سے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، یعنی وہ وجوہ خیر کے اندر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنا پسند کرتا ہے کہ یہاں پر بندہ خرچ کرے، اور خرچ کرنے میں بندہ نیت کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، تو اس صورت میں ایسے شخص کی عزت و اہمیت جہاں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے. تو اگر خرچ کر رہا ہے لیکن خرچ کرنے میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں تو اس کی عظمت پیدا ہو جائے، لیکن عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اگر وہ خرچ کرتے ہوئے بھلائی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، دین کے کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے، پل بنا رہا ہے، لوگوں کے لیے مہمان خانے بنا رہا ہے، سبیلے بنا رہا ہے، آسانیاں پیدا کر رہا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں نیت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کی بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہاں اگر اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص یہ پسندیدہ کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہے، بہت مال ہے اس کے پاس، کثیر مال ہے، لیکن وہ اپنے مال کو نہ تو اپنی حاجتوں میں خرچ کرتا ہے نہ ہی ان لوگوں پہ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس لے کر آئے، تو ایسا مال جو ہے یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، محبوب نہیں ہے. کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، لیکن اپنے بخل کی وجہ سے، اپنی کنجوسی کی وجہ سے نہ اس مال کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کر سکتا ہے نہ لوگوں کے حاجتوں کو پوری کرتا ہے. تو اس کی مثال قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کی طرح دی کہ یہ حقیقتاً مالدار نہیں ہے، یہ حقیقتاً مالدار نہیں، بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ جو کسی خزانے کی حفاظت کرنے پر مامور ہو. بادشاہ کا خزانچی ہوتا ہے، خازن ہوتا ہے، محافظ ہے، خزانے کا کمرہ ہے، اس کے باہر محافظ رکھا گیا ہے. اب بھلے نہ کمروں پہ کمرے بڑھتے چلے جائیں، تہخانے بن جائیں، بڑے بڑے جو ہے وہ گودام بن جائیں مال کے، سونے چاندی سے بھر جائیں، اس کو کیا فائدہ؟ یہ تو خازن ہی کہلائے گا نا، اس کا محافظ ہی کہلائے گا، یہ تو حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ جو مال اس کے پاس موجود ہے جو بڑھ رہا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہوا، اس کو کیا فضیلت حاصل ہوئی کہ اس مال کے ذریعے اس نے نہ اپنی حاجت کو پورا کیا نہ دوسروں کی حاجت کو پورا کیا. تو ایسا مال اس کے لیے کسی طرح بھی محمود و پسندیدہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی نظروں کے اندر وہ مال اس کی اہمیت کو گھٹا دے گا. اگر غریب ہوتا، کم مال ہوتا، تو لوگ کہتے کہ چلو ہے ہی نہیں کہ جس میں وہ بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے. اب مال موجود ہے، مال ہونے کے بعد اس کے اندر بخل آیا تو یہ مال اس کے مذمت کا سبب بن گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو مال ہے، یہ دولت جو ہے، یہ خود سے فی نفسی ہی خود پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ اس کا استعمال، اس کو خرچ کرنے کا انداز، یہ بندے کو پسندیدہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو مال کی کثرت کبھی اچھی ہوتی ہے اور کبھی بندے کے لیے مذمت کا سبب بن جاتی ہے. مدح کا سبب کب بنے گی؟ جبکہ مال کثیر ہو لیکن بندے کا دل اس سے غنی ہو. مال اس کے پاس موجود ہے لیکن مال کی طرف اس کا میلان، اس کا دل ایسا نہیں ہے کہ وہ مال کو دبا کے رکھنے والا ہو، دولت کو دبا کے رکھنے والا ہو، بلکہ جس مقصد کے لیے اس کو دولت دی گئی ہے اس دولت کو اس راہ کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص پسندیدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مال موجود ہے لیکن اس کو وہ خرچ نہیں کر رہا تو پھر اس صورت میں مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولا اس بات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مال کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے. اولا اس عبارت کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الدَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ مَا تَخْتَلِفُ الْحَالَاتُ فِي التَّمَدُّحِ بِهِ وَالتَّفَاخُرُ بِسَبَبِهِ والتفضيل لأجله ككثرة المال فصاحبه على الجملة معذب عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله
وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة الندالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته، فجامعه إذا لم يدعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا متمدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذا ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده من المال شيء، والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبقى في يده من المال شيء. آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اس حوالے سے پہلو بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کی حیات ظاہری کے اندر دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی پورے کا پورا جزیرہ عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی، ویسے تو آپ زمین و آسمان میں ہر جگہ آپ کی سلطنت ہے، ظاہری طور پر بھی اس وقت مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور پورے جزیرہ عرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت قائم ہو چکی تھی. اسی طرح جو عراق، یمن، شام وغیرہ کے سرحدی علاقے تھے، قریب قریب کے علاقے تھے، وہ بھی مسلمان فتح کر چکے تھے. اب یہاں سے مختلف جزیے اور مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے. اسی طرح جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی شے کو اپنے پاس باقی نہیں رکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے پاس پورے کا پورا سونا بن کر ہو، یا احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک دینار بھی باقی رکھوں، سوائے ان دیناروں کے کہ جن کے ذریعے سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں. باقی کوئی دینار مجھے اپنے پاس باقی رکھنا نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو آپ کو ایسے ملیں گے. بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے کر گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان حیران رہ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں گئے ہیں. وہاں جا کر آپ واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال رہ گیا تھا، جو غنیمت کا مال آیا تھا یا تحفے میں مال آیا تھا تقسیم، وہ میں نے کر دیا، اس میں سے کچھ رہ گیا تھا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر مال رہے اور میں رات گزاروں. پہلے اس کو خرچ کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کو دیا کہ آپ اگر سلطنت چاہیں، بادشاہی چاہیں تو آپ کو بادشاہی دی جائے، تو فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں اور اس پر شکر ادا کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مال و دولت کے حوالے سے معاملہ تھا. آپ جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ موٹی موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، خردری چادریں ہوتی تھیں. امامت شریف موٹے کپڑے کا آپ پہنا کرتے تھے. عمومی طور پر تہبند آپ پہنا کرتے تھے. حالانکہ ریشمی کپڑے آپ کے پاس آتے، ریشمی چادریں آپ کے پاس آتی جس میں سونے کا کام ہوا ہوتا تھا، وہ آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے.
اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اگر چاہتے تو رکھ لیتے، کون منع کرتا، بلکہ لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹاٹ کا موٹے موٹے کپڑے زیب تن فرماتے۔ وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے کسی طرح کی غرض نہیں تھی، آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ کی بلندی کے طالب تھے، اور اسی کی طرف آپ متوجہ رہا کرتے تھے۔ دنیا میں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا وہ آپ نے بدرجہ اتم ادا کیا۔ دنیا کے آپ محتاج نہیں تھے، آپ دنیا کی کسی چیز کے طالب نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس مال نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ چیز ہے مال کی دوسری صورت کہ مال پاس موجود ہو اور بندہ اس سے غنی ہو، بے پرواہ ہو کہ مال ہے تو کیا ہوا، جو آیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ مال اس طرح پسندیدہ بنتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے تو کثرت مال کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال آتا کہ اوروں کے پاس اتنا مال نہیں آیا کرتا تھا، لیکن عمومی طور پر شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہاں تک جا کے اعلان کیا کرتے تھے اپنے قبیلوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، کہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ وادیاں بھر دیتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ سوال کیا جاتا کبھی لا نہیں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، اس نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الوقت ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ اور فلاں سے لے لو ادھار، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا ادھار ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، یہ آپ نے کہا کہ فلاں سے لے لو اور جب آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اوپر ملال کے آثار آئے، ناپسندیدگی کے آثار آئے کہ یہ بات کیوں کہی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص موجود تھے، ایک اعرابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ خرچ کیجئے اور عرش والے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَبِهِ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ چہرہ چمک اٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے یہ بات کہی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کمی کا خوف نہ رکھوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کی کمی کا کوئی خوف نہیں تھا، آپ کے پاس بہت مال آتا اور وہ آپ سارا کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا انداز، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو مال کچھ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو نفقہ لیا ہوا تھا، کھانا لیا ہوا تھا، اس کے بدلے میں اپنی زرہ، یہ ایک شخص کے پاس آپ نے رہن کے اندر رکھائی ہوئی تھی، گروی رکھائی ہوئی تھی، وہ اس کے پاس موجود تھی، اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کھانا لیا ہوا تھا، جو ان کا اناج تھا وہ لیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے اس طرح راضی تھے، لیکن لوگوں کو آپ خوب عطا فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے اسی بات کو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں فانظر سیرت نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخلقہ فی المال تجدہ قد اوتی خزائن الارض ومفاتح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله وفتح عليه في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعده
وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصاريفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين وقال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها 6 فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت. یعنی ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت سارے دینار آئے تو آپ نے ان کو تقسیم فرما دیا، ان میں سے 6 باقی رہ گئے جو آپ نے اپنے گھر میں سے کسی اہلیہ کو دیے ہوئے تھے کہ ان کو دے دیے. تو فرمایا کہ فلم یأخذہ نوم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ 6 دینار کیوں رکھے ہوئے، حتی قام، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہوئے اور ان کو تقسیم کیا اور فرمایا کہ اب مجھے سکون حاصل ہوا، مال میرے پاس نہیں ہونا چاہیے. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه وزهد فيما سواه فكان يلبس ما وجده فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب ويرفع لمن لم يحضر إذ المباحات في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة وهي من سمات النساء. یعنی اب یہاں سے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا مال اپنے پاس رکھتے تھے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہوتا، یعنی بس ایسے کپڑے پہننا، ایسا لباس پہننا کہ جو عام لباس ہوتا وہ پہنا کرتے اور عام ضرورت کی چیزیں استعمال فرماتے، باقی اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام سے زہد اختیار کرتے. اور آگے بیان فرمایا کہ لباس میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہو کہ متوسط درجے کا ہو، کہ جس کے ذریعے سے بندے کی مروت کے اوپر اثر نہ پڑے، اور جب وہ اپنے دوستوں اور احباب کے درمیان جائے تو مذاق اڑانے والا لباس اس کا نہیں ہونا چاہیے. ایسا گندا لباس، ایسا گھٹیا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ حقارت کا سامنا کرے اور لوگوں کے درمیان وہ حقیر کہلائے. متوسط لباس ہو، نہ تو ایسا گھٹیا لباس ہو کہ جس کی وجہ سے انگلیاں اٹھیں کہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور نہ ہی ایسا اعلیٰ لباس ہو کہ جس پر انگلیاں اٹھے کہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے. دونوں جانبوں میں توسط اختیار کرنا یہ اولا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز ہوا کرتا تھا. ہاں کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی اعلیٰ لباس پہننا، یہ بعض صورتوں میں جبہ وغیرہ آپ نے ایسا پہنا کہ جو انتہائی اعلیٰ تھا وہ ثابت ہے. جیسے وفود کے آنے پر، خاص طور پر جب وفود آتے آپ سے ملنے کے لیے، تو اس میں آپ اچھا اعلیٰ لباس زیبتاً فرماتے. تو اعلیٰ لباس پہننا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر غرق ہو جانا، اسی میں ڈوبے رہنا کہ اچھے سے اچھا لباس لینا، اچھے سے اچھے چپل لینا، اچھے سے اچھا امامہ پہننا، یعنی اسی کے اندر پڑے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے کہ بندے کی ساری توجہ بس اسی کے اوپر ہے. یہ نہیں. اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، امامہ اچھا باندھتا ہے، چشمہ اچھا ہے، چپل اچھے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بندے کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں بلکہ ان چیزوں کے بنانے والی کی طرف ہونی چاہیے. یعنی جس نے اس کو بنایا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جو بطور حاجت اس کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اصل یہ ہے. تو لباس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ متوسط طبقے کا، متوسط درجے کا لباس پہنا جائے کہ جس سے نہ بندہ کسی کے سامنے گھٹیا قرار پائے، نہ اس کی بہت زیادہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے انگلیاں اٹھیں کہ اس نے کیسا لباس یہ پہنا ہوا. تو متوسط پہنے گا تو درمیان کے اندر ہی رہے گا. اسی طرح دیگر معاملات ہیں، گاڑی ہے، سواریاں ہیں، اس کی گھر ہے. تو اب بڑے بڑے گھر بنانے میں کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے. بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی لینے میں کوئی کمال نہیں ہے. ہاں لیتا ہے بندہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت اس کے خیال میں گم ہے، توجہ ساری کے ساری اسی کی طرف ہے. کوشش کرے گا کہ لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنی اس چیز کی گفتگو کرے، یار میں نے نئی گاڑی لی ہے، یہ گاڑی وہ گاڑی، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تذکرہ لے کر آئے گا.
اس کی کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی بات کو لے کر آئے اور گفتگو میں اس کو شامل کرے. گھر ہوگا تو اس کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا اپنی گفتگو کے اندر. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, بندے کو فقط اسی کی طرف متوجہ کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رہے, اور اگر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لوگوں کو دکھانا, لوگوں پر تفاخر اس کا مقصود یہ نہ ہو. یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. ارشاد فرمایا اذ المباحات فی الملابس والتزین بها لیست من خصال الشرف والجلالۃ وہی من سمات النساء. بننا سورنا, ہر وقت بنتے رہنا, یہ مردوں کا کام نہیں بلکہ عورتوں کی نشانیاں ہیں. والمحمود منها تفاوت الثوب والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين وقد ذم الشرع ذلك وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها حائز للفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بأضرابه عنها وزهده في فانيها وبذله في مظانها. یہاں تک وہ گفتگو پوری ہوئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی کبھی کثرت پسندیدہ ہوتی ہے اور کبھی ان کی قلت پسندیدہ ہوتی ہے. جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ خصوصیات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک خصوصیات وہ ہوتی ہیں جو دنیاوی ضروری ہوتی ہیں جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا, اور بعض خصوصیات وہ ہوتی ہیں کہ جو مکتسبہ کہلاتی ہیں کہ جن کو بندہ حاصل کرتا ہے, جن کو بندہ حاصل کرتا ہے. اب یہ کبھی تو بندے کی طبیعت کے اندر رکھی ہوتی ہیں, کبھی تو بندے کی طبیعت میں ہوتی ہیں, اور کبھی جو ہے وہ بندہ کوشش کر کے ان کو حاصل کرتا ہے. جن کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ مسلسل اس پر عمل کر کے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, اور جن کی طبیعت میں نہیں ہوتی وہ کوشش کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کم بولنا, کم بولنا یہ ایک صفت ہے جو بعضوں کو عطا ہوتی ہے کہ وہ ہوتے ہی کم گو ہیں, وہ ہوتے ہی کم گو ہیں, اور بعض جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو کم گو بنا لیتے ہیں کہ نہ ہی بولیں ایسے مقام پر کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو. تو کم بولنا یہ ہمیشہ پسندیدہ کہلاتا ہے. تو بعضوں کی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی جاتی ہے اور بعضوں کو کوشش کر کے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ حسن اخلاق جو پسندیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے کے اندر اس کی انتہا کا کمال پایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اعتدال پایا جائے, ساتھ ہی ساتھ اعتدال پایا جائے. اب مثال کے طور پر جیسے یہی گفتگو کو آپ لے لیں, گفتگو اس میں کمال کیا ہے کہ بندہ صرف ضرورت کی باتیں کرے, صرف ضرورت کی باتیں کرے, لیکن بعض اوقات بندہ حد اعتدال سے گزر جاتا ہے, حد اعتدال سے گزر جاتا ہے. جہاں بولنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر وہاں پہ بھی نہیں بولا. اب کوئی شخص ہے, اندھا ہے, نابینا ہے, کنویں میں گرا جا رہا ہے, کنویں میں گر رہا ہے, اور اس نے منہ بند کر کے رکھا ہوا ہے, تو اب اس کا یہ نہ بولنا ناپسندیدہ ہے. ظاہر ہے کہ نابینا کو وہ اشاروں سے کیسے بتائے گا, اب اشارے کر رہے ہیں نابینا کو, نابینا کیا سمجھے اس چیز کو, اس کے اشارے کو. تو یہاں پر اس کا نہ بولنا یہ عقلاً, عرفاً, عادتاً, شرعاً تمام طرح سے ناپسندیدہ ہے. اسی طرح کسی نے اس کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام اس کو کیا, اب وہ منہ کے اشارے سے اس کو جواب دے رہا ہے, تو شرعاً یہ کیا ہے, ناپسندیدہ ہے, جو حد اعتدال سے بندہ گزر گیا. اسی طرح کھانا پینا ہے مثال کے طور پر. اب زیادہ کھانا یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے کہ بہت زیادہ بندہ کھائے, لیکن کھاتا ہی نہیں, یہاں تک کہ بغیر کھائے مر گیا, تو یہ اعتدال کی حد سے کیا ہو گیا, گزر گیا. تو ان دونوں چیزوں میں, دونوں چیزوں کا اعتبار ہونا چاہیے کہ بندہ کمال بھی حاصل کرے اور اعتدال کی حد سے بھی نہ گزرے, بلکہ اس کی جو حد ہے, غایت ہے, اس میں اعتدال
بندے کا رہنا چاہیے. خاموش رہے تو ایسا خاموش رہے کہ جہاں پہ خاموش ہونا چاہیے وہاں پہ خاموشی ہو، اور جہاں پہ بولنا ہے تو وہاں پر اس کا بولنا بھی پایا جائے. قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام کے تمام خصائل طبیعت کے اندر عطا فرمائے تھے، طبیعت میں عطا فرمائے تھے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ کو یہ کمالات حاصل ہوئے تھے، اور پھر وہ بڑھتے ہی گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خصائل. درمیان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اندر ایک خصلت ہو خاموش رہنے کی مثال کے طور پر، تو وہ لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، اس کی خصلت کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی زیادہ نہیں بولتا، کام کی باتیں کرتا ہے تو اس کو پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن کم بولنے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی ہو، انتہائی ذہین و فتین بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس کی یہ خوبی بھی پسندیدہ ہو جائے گی. ایک کی جگہ اس کی دو خوبیاں ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ وہ سخی بھی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، تو یہ 3 خوبیاں اس کے اندر ہو گئیں کہ یار یہ خوبی بھی اس کے اندر پائی جاتی. پھر اس کے بعد وہ شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، تو یہ خوبی اس کے اندر اور بڑھ گئی. اس کے ساتھ ساتھ وہ باحیا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کم کھانے والا بھی ہے، کم سونے والا بھی ہے، انتہائی محنتی بھی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، اساتذہ کا با ادب بھی ہے، فرما بردار بھی ہے. یہ ساری کی ساری خصلتیں، جتنی خصلتیں بڑھتی جائیں گی اتنی ہی اس کی تعریف بڑھتی چلی جائے گی. اگر فقط ایک خصلت ہو تو بھی بندہ کیا ہوتا ہے، تعریف کے لائق ہوتا ہے. تو جس میں ساری کی ساری خوبیاں جمع کر دی جائیں اس کی تعریف کس قدر ہوا کرے گی، اس کے اندر کس قدر کمالات ہوں گے. تو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض احادیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید آگے گفتگو کرتے ہیں. اگلی فصل ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْخِصَالُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ وَالْآدَابِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي اتَّفَقَ جَمِيعُ الْعُقَلَاءِ على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعدها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله عليه بذلك. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان خلقہ القرآن یرضى برضاہ ویسخط بسخطہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہے. آپ ان چیزوں سے راضی ہوتے کہ جن چیزوں کی رضامندی قرآن پاک میں ہے، اور ان چیزوں سے ناراض ہوتے کہ جن چیزوں کی ناراضی یہ قرآن پاک میں ہے. یعنی قرآن پاک میں جن چیزوں کا احکام ہے اس کو بجا لانے پر آپ خوش ہوتے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو کرنے کی وجہ سے آپ ناراض ہوا کرتے تھے. اور خود فرماتے ہیں وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق جو پہلے سے موجود ہیں ان کو اور اعلیٰ بناؤں، ان کی تکمیل کر دوں. قال انس كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احسن الناس خلقا وعن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ مثله، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے پیارے اخلاق والے تھے. حضور علیہ السلام کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے. اب جیسا کہ عرض کیا کہ بعضوں میں یہ کیا ہوتے ہیں، فطری ہوتے ہیں، طبعی ہوتے ہیں، اور بعضوں میں یہ کوشش کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں.
تو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر یہ چیزیں فطری پائی جاتی تھیں، یہ چیزیں فطری پائی جاتی تھیں، اور تمام کے واقعات کو ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو ذکر کیا، واقعات کو ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعلیٰ اخلاق، خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچپن ہی میں عطا فرماتا ہے، اس وقت کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، اس کو حل کرتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية وهكذا لسائر الأنبياء ومن طال سيرهم منذ سباهم إلى مبعثهم حق كذلك، یعنی جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھے گا، ان کی ابتدا سے ان کے مبعوث ہونے تک، نبوت کا اعلان کرنے تک، ان باتوں کو جان لے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ خوبیاں فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، اسی پر ان کو پیدا فرماتا ہے۔ کما عرف من حال عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و سلیمان و غیرہم علیہم السلام بل غرزت فیہم هذه الاخلاق فی الجبلۃ واودعوا العلم والحکمۃ فی الفطرۃ، کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات آپ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر، ان کی فطرت کے اندر یہ اخلاق رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو علم و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اولاً واقعہ ذکر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، فرمایا کہ قال اللہ تعالی وآتیناہ الحکم صبیا، کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی، بچپن میں ہی حکمت عطا فرمائی۔ قال المفسرون اعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال الصباه، وقال معمر كان ابن 2 أو 3 فقال له الصبيان لما لا تلعب فقال اللعب خلقت، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم ان کے بچپن میں ہی عطا کر دیا گیا تھا۔ علم ایک خوبی ہے، علم ایک خوبی ہے، بالخصوص کتاب اللہ کا علم جو ہے یہ کیا ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں عطا کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی فطرت کے اندر ہی علم کو رکھا جاتا ہے، کسب تو اس وقت ہے ہی نہیں، کوشش تو اس وقت ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرمایا۔ اور امام معمر کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 2 یا 3 سال کے تھے، تو بچوں نے آپ سے کہا کہ آپ کھیلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وقیل فی قولہ تعالی مصدقا بکلمۃ من اللہ صدق یحییٰ بعیسیٰ وہو ابن 3 سنین فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وقيل صدقه وهو في بطن أمه فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے قرآن میں، وہ بیان کی گئی ہے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اس وقت کی جب ابھی آپ کی اپنی عمر 3 سال کی تھی، تو 3 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی تصدیق کی۔ تو نبی کی تصدیق کرنا بھی خوبی ہے، ان کو سچا ماننا یہ بھی خوبی ہے، اور یہ بچپن میں 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ یہ تو پیدائش کے بعد کا معاملہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی تھی، لہذا ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہتی ہیں کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر موجود بچے کو سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کو سجدہ
تعظیم ہی کرتا ہے. تو یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبی رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے آپ کے سامنے سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ ماں کے پیٹ میں ہی آپ نے کیا. یہ ہوا حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ. اور دوسرا واقعہ بیان کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بچپن میں بڑے کمالات عطا فرما. ایک تو آپ کا پنگھوڑے کے اندر یعنی جھولے کے اندر لوگوں سے کلام کرنا. ابھی آپ مہد میں تھے کہ آپ نے لوگوں سے کلام کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. یہ آپ کا پنگھوڑے میں کلام. اسی طرح پیدائش سے پہلے، چونکہ آپ کی پیدائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اس میں ایک عجیب ترین بات ہے کہ بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی ہے، صرف ماں سے آپ کی ولادت ہوئی. تو مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے بڑی پریشان تھیں اور آپ نے یہ تمنا کی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بسری چیز ہوتی. کہ ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آئے گا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح سے تانے لگائیں گے. تو اس وقت آپ کو ندا دی گئی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. بعض نے یوں پڑھا ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اس نے ندا دی جو آپ کے نیچے تھے کہ غم نہ کرو. تو بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آواز دینے والے آپ کے پیٹ میں آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ جنہوں نے آپ کو اس وقت یہ ندا دی کہ اے میری ماں غم نہ کرو. تو یہ آپ کا پیدائش سے پہلے اس طرح کا کلام کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو بچپن ہی میں شروع سے ہی ان کی طبیعت کے اندر ایسی باتیں رکھتا ہے جو خوبیاں کہلاتی ہیں، جو اچھائیاں کہلاتی ہیں. یہ بات ذکر کی. دیکھیے وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها ألا تحزني على قراءة من قرأ من تحتها من تحتها وعلى قول من قال إن المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اسی طرح حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا. آپ کے دو واقعے ذکر کیے، ان میں سے ایک واقعہ میں تفصیل اس کی بیان کرتا ہوں، تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جو ہے وہ معاملہ پیش آیا. فیصلے کے لیے آپ کے پاس دو عورتیں آئیں. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ دونوں کے پاس چھوٹے بچے تھے، تو وہ دونوں کہیں نکلیں پانی بھرنے کے لیے کسی کام کے لیے، تو بھیڑیا ان دونوں میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. ان میں سے ایک عورت بڑی تھی، چھوٹی تھی. دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہ باہر نکلی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے، اس وقت بچوں کے ساتھ موجود تھے. تو کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ پوچھا کہ یہ ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لے کر آؤ، میں اس بچے کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک بڑی کو ایک چھوٹی کو ملے گا. تو اس پر چھوٹی جو ہے وہ فوراً رونے لگی، نہیں 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 یہ آپ بڑی کو دے دیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذہانت سے پہچان لیا کہ یہ چھوٹی کا ہے، اس لیے یہ بچے کے دو ٹکڑے ہونے پر رو رہی ہے اور بڑی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تائید فرمائی اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا. اسی طرح ایک عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگی تو فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے بچوں کے درمیان اس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جس کی خبر داؤد علیہ السلام کو ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کو واپس لے لیا. ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارتاً فرمایا ہے. تو بچپن میں ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، آپ کو کوشش اس کے لیے نہیں کرنا پڑے. اسی طرح آپ چونکہ ساری دنیا کے بادشاہ رہے تو علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے آپ کی بادشاہت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آپ کو بادشاہت عطا کی
اس وقت آپ کی عمر فقط 12 سال تھی. فرمایا وقال تعالی ففهمناها سلیمان وكلا آتينا حكما وعلما وقد ذكر من حكم سليمان وهو الصبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه. وقال الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آپ نے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی، داڑھی پکڑ کے اس کی داڑھی کھینچی تھی، اور اب چھوٹے سے تھے. تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرعون نے ارادہ کر لیا تھا، شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مداخلت کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہوا. لیکن یہ آپ کی شان و شوکت ہے، آپ کی جلالت ہے کہ آپ باطل کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے. یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ چھوٹے سے ہیں لیکن بادشاہ کی داڑھی کو پکڑ لیا، جو بادشاہ باطل تھا اس کی داڑھی کو آپ نے پکڑ لیا. تو حق کے بارے میں بولنا اور باطل کے خلاف بولنا بچپن ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر یہ ڈال دیا گیا تھا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قِصَّةُ مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ وَأَخَذَهُ بِدِحْيَتِهِ وَهُوَ طِفْلٌ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ جب آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑا تو اس وقت آپ چھوٹے سے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا قرآن پاک میں یوں تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت پہلے ہی سے عطا کی تھی. تو آپ جب پیدا ہوئے چھوٹے سے تھے تو اسی وقت آپ کو ہدایت عطا ہوئی، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف چیزوں کی ہدایت دینے لگا کہ اللہ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے. اس طرح کی باتیں بتائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ کہے وہ یہ تھے کہ قد فعلت، یہ کام میں کر چکا، یہ کام میں کر چکا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ افعلو، جیسا تو کہتا جا رہا ہے میں سب ویسے ہی میں کروں گا، بلکہ آپ نے کیا بیان کیا؟ قد فعلت، یہ تمام کے تمام معاملات میں کر چکا. جو چیزیں تم مجھے بتا رہے ہو یہ چیزیں مجھے پہلے سے معلوم ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں آپ کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی تھی. اسی طرح جب نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا اور اس کے بعد ایک قول کے مطابق آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، تو اس وقت یعنی ایسی آگ کے اندر ڈالا جانا کہ جس کی مثال اس وقت تک نہیں ملتی تھی، اس میں ڈالتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر فقط 16 سال تھی، فقط 16 سال تھی. تو بچپن سے ہی، ابتدا سے ہی ان افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کمال اور مرتبہ عطا کیا تھا. دیکھیے فرماتے ہیں أي هديناه صغيرا قاله مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت ولم يقل أفعل فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة. اسی طرح حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی عمر مبارک فقط 7 سال تھی، فقط 7 سال. یہ ایک قول کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن آپ نے اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. یہاں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جگہ یہاں پر نام ہے اسماعیل علیہ السلام کا. یہ صحیح قول نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسحاق علیہ السلام کا نام ذکر کیا جائے. بعض علماء کے نزدیک اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ جن کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن صحیح قول یہ ہے جس کے اوپر احادیث طیبہ بھی دلالت کرتی ہیں اور قرآن پاک کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کو ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کرنے کا ارادہ کیا گیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. یہاں پہ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آیا جو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک
حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کرنے کا ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو بھی ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جگہ پر 100 اونٹوں کو نحر کیا گیا ان کی جگہ۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جو افراد ہیں میرے آبا و اجداد میں سے، ایک والد گرامی اور ایک اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو ذبیحہ فرمایا کہ ان دونوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا، پھر ذبح نہیں کیا گیا، ان دونوں کا میں بیٹا ہوں۔ تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذبیح اللہ ہیں، یعنی جن کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنے کا ان کے والد گرامی نے ارادہ کیا۔ فرماتے وَإِنَّ ابْتِلَاءَ إِسْحَاقَ بِالذَّبْحِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ 7 سِنِينَ وَإِنَّ اسْتِدْلَالَ بِالْإِبْرَاهِيمَ بِالْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ 15 شهرا وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الآية إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم۔ یعنی یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے ابتدا میں ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اور جس وقت آپ کو کنویں کے اندر ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے سے تھے، لیکن آپ نے مکمل صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت آپ پر وحی فرمائی کہ ہم آپ کو ان کے معاملے کا عن قریب ذکر کریں گے، اس کی خبر آپ کو ہم دیں گے۔ تو آپ نے صبر کیا، اس کا مطلب ہوا کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی ایسی خصلتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں ان کو فطرت کے اندر عطا کی جاتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم اپنے اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل